طاقت، انصاف اور معافی۔ تاریخ میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب ان تینوں کا ایک ساتھ امتحان ہوا۔ یہ کہانی ہے فتح مکہ کی، جہاں سالوں کے ظلم کے بعد ایک فاتح نے ایسا فیصلہ کیا جس نے انسانیت کا معیار ہی بدل دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس بے مثال رحمت کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے آئیے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ جب کسی کے پاس اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار آ جائے تو طاقت کا اصل امتحان کیا ہے؟ کیا یہ انتقام لینا ہے یا معاف کر دینا؟ یہی وہ سوال ہے جو فتح مکہ کی پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ اچھا، اس دن کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا، کیونکہ یہ کہانی ایک فاتحانہ لمحے سے بہت پہلے مکہ کی ان گلیوں میں شروع ہوئی تھی جہاں ابتدائی مسلمانوں کو ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سفر بہت لمبا اور تکلیف دہ تھا۔ مسلمانوں نے سالوں تک ظلم سہا، پھر ایک مکمل سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا جس نے انہیں کھانے پینے کی بنیادی چیزوں سے بھی محروم کر دیا، اور آخرکار انہیں اپنا گھر، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن پھر سن 6 ہجری میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لینا شروع کر دیا، اور اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ جو لوگ کبھی کمزور اور مظلوم تھے وہ اب ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے ہی شہر واپس لوٹ رہے تھے، اور یہ واپسی بھی کوئی معمولی نہیں تھی۔ یہ ہوئی بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی بڑی جنگ کے۔ اور اس طاقت کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے، 10,000۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، بلکہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اقتدار کا توازن اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ دوسری طرف کھڑے تھے مکہ کے وہی سردار جنہوں نے کبھی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنے کیے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تاریخ میں فاتح فوج اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی آئی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا۔ ایک طرف سالوں کے زخموں کا بدلہ لینے کا ایک فطری جذبہ تھا، تو دوسری طرف ایک اعلیٰ اصول پر قائم رہنے کا موقع۔ انتخاب بالکل صاف تھا، انتقام یا رحمت۔ اس کشیدہ ماحول میں لشکر کے ایک کمانڈر حضرت سعد بن عبادہ نے جوش میں آ کر اعلان کیا کہ آج حساب برابر کرنے کا دن ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس وقت کے حالات کے حساب سے یہ ایک بالکل فطری اور متوقع رد عمل تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ نے فوراً اس سوچ کو رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، آپ نے حضرت سعد سے جھنڈا لے کر حضرت علی کو دے دیا۔ اس ایک عمل نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اس فتح کا مقصد انتقام ہرگز نہیں ہے۔ اب سب کی نظریں خانہ کعبہ پر جمی تھیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے جو اب مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ مکہ کی قسمت کا فیصلہ بس ہونے ہی والا تھا۔ اس گہری خاموشی میں آپ نے ان خوفزدہ سرداروں سے ایک سوال پوچھا، اور یہ سوال صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک سبق بننے والا تھا۔ آپ نے پوچھا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی تھی سوائے ایک امید کے۔ انہوں نے رحم کی اپیل کرتے ہوئے کہا، ہمیں آپ سے بھلائی کی ہی امید ہے۔ آپ ایک معزز بھائی ہیں اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں، یہی ان کی آخری امید تھی۔ اور پھر وہ تاریخی جواب آیا جس نے بالکل سب کو حیران کر دیا۔ انتقام، سزا یا غلامی، ان سب کے بجائے رحمت کا اعلان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ ایک ایسی عام معافی تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس ایک فیصلے نے جنگ اور فتح کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس کا سبق صرف اس دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا لازوال ورثہ بن گیا جو ہمیں معافی کی اصل طاقت سکھاتا ہے۔ تو آخر اس پورے واقعے کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نرمی سختی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔
یہ دکھاتا ہے کہ اصل طاقت کا اظہار اختیار سے نہیں، رحمت سے ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دشمنی کو صرف محبت اور درگزر سے ہی جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب اختیار ہاتھ میں ہو تو طاقت کا حقیقی مظاہرہ کیا ہے؟ ماضی کے زخموں کا بدلہ لینا یا پھر ایک ایسا مستقبل تعمیر کرنا جو معافی کی بنیاد پر قائم ہو؟ تاریخ نے تو اپنا فیصلہ لکھ دیا، لیکن یہ سوال آج بھی ہر انسان کے لیے اپنی جگہ قائم ہے۔